کبھی کبھی ایک عام سا دن اچانک قیامت بن جاتا ہے۔ چترال سے اڑنے والا یہ طیارہ اپنی منزل تک کبھی نہ پہنچ سکا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ایک حادثہ تھا یا کسی بڑی غفلت کا نتیجہ؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں نام شرافت علی۔ ناظرین، چترال کا خوبصورت علاقہ، دسمبر کی سرد ہوائیں اور نیلا شفاف آسمان، چترال ایئرپورٹ پر PIA کی پرواز 661 روانگی کے لیے تیار تھی۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی جو ہر ہفتے 2 بار چترال سے اسلام آباد کے لیے اڑان بھرتی تھی۔ آج بھی دوپہر کے وقت تقریباً 3:30 پر روانگی کا وقت مقرر تھا۔ مسافر اپنی نشستوں پر بیٹھے مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ یہ پرواز ATR-42 طیارے کے ذریعے کی جا رہی تھی، جو کہ ایک علاقائی مسافر بردار جہاز ہے اور اسے مضبوط، محفوظ اور قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا۔ یہ طیارہ 2007 سے PIA کے بیڑے کا حصہ تھا اور اکتوبر 2016 میں اس کا آخری معائنہ ہوا تھا، جو کہ مکمل طور پر کلیئر قرار دیا گیا تھا۔ اس پرواز کے کپتان تھے 43 سالہ جنجووا، جنہیں ATR طیاروں میں انسٹرکٹر اور ماہر پائلٹ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ فرسٹ آفیسر علی اکرم موجود تھے، جنہیں 3600 گھنٹے سے زائد پرواز کا تجربہ حاصل تھا۔ ان کے ساتھ ایک ٹرینی پائلٹ احمد جونز بھی موجود تھا، جو کہ پرواز سیکھنے کے مراحل میں تھا۔ اس پرواز میں 42 مسافر سوار تھے، جن میں سے 39 پاکستانی تھے۔ پرواز شام تقریباً 4:05 پر روانہ ہوئی۔ طیارہ آہستہ آہستہ بلند ہوا اور صاف نیلے آسمان میں ہندو کش کے پہاڑوں کے اوپر پرواز کرنے لگا۔ یہ بہت خوبصورت راستہ تھا، مگر اتنا ہی خطرناک بھی، کیونکہ یہ بلند پہاڑوں اور گہری وادیوں سے گزرتا ہے۔ کپتان جنجووا نے مسافروں کو یقین دہانی کروائی کہ پرواز معمول کے مطابق جاری ہے اور موسم بھی صاف ہے۔ ہر چیز نارمل لگ رہی تھی۔ مسافر اپنی سیٹ بیلٹس باندھ کر سکون سے بیٹھے تھے، مگر اچانک فضا میں ایک ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا۔ ٹرینی پائلٹ احمد جونز نے اچانک کاکپٹ میں ایک الارم کی نشاندہی کی۔ پروپیلر الیکٹرونک کنٹرول سسٹم میں خرابی۔ یہ سسٹم پروپیلر کی رفتار اور زاویے کو کنٹرول کرتا ہے، بالکل ایک پنکھے کے ریگولیٹر کی طرح۔ اگر یہ خراب ہو جائے تو پروپیلر یا تو بہت تیز چلے گا یا مکمل طور پر رک سکتا ہے۔ کپتان جنجووا نے فوری طور پر کنٹرول سنبھالا اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پرسکون انداز میں ٹرینی پائلٹ کو ہدایت دی کہ وہ اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز پر عمل کریں، مگر مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پہاڑوں کے اوپر اڑتے ہوئے طیارہ اب ایک انجن پر اڑ رہا تھا۔ ایک طرف تیز ہوائیں، دوسری طرف بلند پہاڑ۔ کپتان جنجووا جانتے تھے کہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بہت کم وقت ہے اور ایئر ٹریفک کنٹرول سے مسلسل رابطے میں تھے، مگر طیارے کے کچھ آلات کام کرنا بند کر چکے تھے۔ کاکپٹ میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ فرسٹ آفیسر علی اکرم صورتحال کو مانیٹر کر رہے تھے اور احمد جونز بھی مسلسل اپنے اسٹار سے ہدایت لے رہا تھا، مگر طیارے کا پروپیلر کنٹرول سسٹم اب مکمل طور پر فیل ہو چکا تھا۔ طیارہ تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ کیپٹن جنجووا نے آخری کوشش کے طور پر طیارے کو مستقیم کرنے کی کوشش کی، مگر ایک انجن کے فیل ہونے اور پروپیلر کے غیر متوقع رد عمل نے طیارے کو قابو سے باہر کر دیا۔ بالآخر طیارہ ویلیا کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اس حادثے میں 47 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ان میں جنید جمشید، ان کی اہلیہ، شاہی خاندان کے افراد، بچے، بوڑھے اور نوجوان سب شامل تھے۔ پوری قوم اس حادثے پر سوگوار ہو گئی۔ تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس مخصوص طیارے کو ماضی میں بھی فنی مسائل کا سامنا رہا تھا۔ 2009 میں اسے لاہور میں لینڈنگ کے دوران نقصان پہنچا تھا اور 2010 میں بھی ایک انجن کے فیل ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ PIA کی پرواز 661 نہ صرف ایک حادثہ تھی، بلکہ یہ ایک سبق بھی ہے۔ ہوا بازی میں چھوٹی سی خرابی بھی بڑے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پرواز صرف آسمانوں کی بات نہیں، بلکہ زمین پر موجود ہر چھوٹے پرزے کی اہمیت سے جڑی ہوتی ہے۔ 47 جانیں، ایک خواب، ایک سفر اور ایک خاموش اختتام۔ یہ حادثہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب مشینوں سے زیادہ انسان خاموش ہو جائیں تو آسمان بھی رو پڑتا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔